الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللہم غیرنی حتی تحبنی، اے اللہ مجھے اتنا بدل دیجئے کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ اس خوبصورت سی دعا کے ساتھ ایک اور دعا کہ یا اللہ تمام امت مسلمہ کو اتنا بدل دیجئے کہ آپ سب سے محبت کرنے لگیں، ہم سب کو یا اللہ صراط المستقیم عطا کر دیجئے، ہمیں فرقہ واریت سے نجات عطا فرما دیجئے اور صراط المستقیم کے راستوں پر ہمیں جما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 ڈیز جرنی دل کی دنیا بدلیں، جس میں آج ہمارا ڈے 5 ہے اور آج کا ہمارا ٹاسک ہے دی ویٹ آف ایکسپیکٹیشنز، توقعات کا بوجھ۔ تو پیاری بہنوں، پیاری ساتھیوں، میں اپنی ذات کے ساتھ آپ سب سے ایک سوال کرتی ہوں، اور وہ سوال ہے کہ میرے اور آپ کے دل پر سب سے بھاری بوجھ کیا ہے؟ کوئی یہ کہے گا کہ غربت کا بوجھ ہے، کوئی کہے گا بیماری کا بوجھ ہے، کوئی کہے گا رشتوں کی تکلیف ہے، کوئی کہے گا کسی کی بے وفائی کا بوجھ ہے، کوئی کہے گا کسی سے دھوکہ کھانے کا بوجھ ہے، کوئی کہے گا کہ امانت میں خیانت کا بوجھ ہے۔ ہر انسان کا ہر طرح کا بوجھ الگ الگ ہے، لیکن پیاری ساتھیوں اگر سچ میں دیکھیں تو سب سے بھاری بوجھ کیا ہے؟ سب سے بھاری بوجھ ہے جو ہم نے خود اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ توقعات کا بوجھ۔ ہم دوسروں کے اوپر بہت سی امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، ماں ہے تو وہ بیٹی سے، بیٹی ہے تو ماں سے توقعات لگائے ہوئی ہے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، اولاد اپنے ماں باپ سے، ایک انسان دوسرے انسان سے، جس کے ساتھ جو ریلیشن ہے، آپ غور و فکر کریں کہ ہم نے ایک دوسرے سے توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں، اور جب یہ توقعات پوری نہیں ہوتی، یہ امیدیں پوری نہیں ہوتی، تو پھر ہم ٹوٹنے لگتے ہیں، رشتے بکھرنے لگتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاسک اسی بوجھ کو پہچاننے کے لیے ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی کے اوپر تھوڑا تزکیہ کریں گے، بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطلاق میں، وَمَن يَتَوَکَّل، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے، وَمَن يَتَوَکَّل عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کافی ہوں، یعنی کہ اللہ کافی ہے کس کے لیے؟ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ مگر ہم نے یہ کافی ہونا لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا، یعنی توقعات لوگوں سے وابستہ کر لیں، لوگوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگا لیں، اور یہ اس وقت پیدا ہوتی ہیں کہ جب ہم اللہ کی جگہ لوگوں کو اپنے دلوں میں جگہ دے دیتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم خواتین ایک عجیب دوہری زندگی گزار رہی ہیں۔ ایک طرف تو ہم یہ کہتی ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں، اور اس چیز کا ہم لوگ دکھاوا بھی کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے اندر کیا گزر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف یہ توقع بھی رکھتی ہیں کہ لوگ ہماری قدر بھی کریں، لوگ ہمیں سمجھیں بھی، لوگ ہمارا شکریہ بھی ادا کریں، لوگ ہماری تعریفیں بھی کریں، یعنی کہ ہم اپنی ذات کے بارے میں لوگوں سے جو توقعات ہم نے وابستہ کی ہوئی اس کے بارے میں ہم کچھ لینا چاہتے ہیں۔ اور جب ایسا نہیں ہو پاتا تو پھر ہمارے اندر ایک ہلچل سی محسوس ہونے لگتی ہے ہمیں، جس کا نام ہے کہ میں نے کیا کیا، یا میں نے کتنا کچھ کیا، اور کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی نے اسے اپریشیٹ نہیں کیا، کسی نے آپ کو وہ جملے نہیں دیے۔ تو دیکھیں یہ جملہ کتنی عورتوں کے دل میں ہے کہ میں نے دوسروں کے لیے بہت کچھ کیا لیکن بدلے میں مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو یاد رکھیں فائدہ کس چیز میں ہے؟ انہی رشتوں میں ہے، انہی معاملات میں ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج کی سچی سٹوری کی طرف آتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم مزید اس کے حوالے سے آگے بات کریں گے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ آج کی ہماری جو ٹرو سٹوری ہے اس میں ہماری سسٹر ہیں ام حسن، ان کی عمر ہے 40 سال، 3 بچوں کی وہ ماں ہیں، 20 سال کی شادی شدہ ان کی زندگی ہے، اور بقول ان کے
صبح سب سے پہلے اٹھتی ہیں، رات سب سے آخر میں سوتی ہیں، بچوں کے اسکول، شوہر کا ناشتہ بنانا، سسرال کی خدمت، سب کچھ خاموشی سے اور بغیر شکایت سے وہ ان 20 سالوں میں سر انجام دیتی آ رہی ہیں۔ لیکن بقول ان کے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ میرے اندر جو ہوتا ہے نا، ایک خواہش تھی کہ کوئی تو مجھے کہے کہ میں نے 20 سال ان لوگوں کی خدمت کی، کوئی تو کہے میں نے 20 سال بہت کچھ کیا۔ اگر کوئی گیدرنگ آ جاتی ہے تو کتنے ایسے فیملی ممبرز ہیں جنہوں نے مجھے یاد ہی نہیں کیا۔ اگر میں بیمار پڑ جاتی ہوں تو شوہر یہ کہتے ہیں کہ جلدی ٹھیک ہو جاؤ، کام بہت ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ تم نے 20 سالوں میں بڑی میری خدمت کی یا میرے بڑے کام کیے۔ پھر بچوں نے کبھی نہیں پوچھا کہ امی آپ نے یہاں تک ہمیں پہنچانے میں، پالنے میں کتنی محنت کی۔ تو بقول ان کے کہ یہ چیز مجھے اندر ہی اندر نا سوچنے پہ مجبور کرتی ہے، یعنی کہ ایک احساس کمتری کا شکار کرتی ہے۔ تو اکیلے میں وہ روتی ہیں، تڑپتی ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر، جب بات ہوتی ہے ہم سے تو ہمیشہ کی طرح وہی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ انسان اپنا قائم کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح سے جواب بھی دیتے ہیں اور اس کے غموں کو دور بھی کرتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ دین سے جڑنے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہوں کہ یا اللہ، میں تھک تو گئی ہوں انتظار کرتے کرتے، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ میری قدر صرف تو کرے، تو ہی جانتا ہے کہ میری قدر کیا ہے۔ اور یقین کیجئے جب بندہ اللہ تعالیٰ کا قدردان بن جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے جو لوگ ہیں اس کے اندر اس بندے کا بڑا رعب جما دیتے ہیں۔ پھر میں کہتی ہوں کہ ہم انسانوں کی قدر کون کرتے ہیں؟ بڑے خیرے لوگ کرتے ہیں۔ پھر عام لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے، پھر بڑے خیرہ صفت انسان ہوتے ہیں جن کے آپ جو ہیں بڑے محبوب بن جاتے ہیں۔ تو دیکھیں بات وہی ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر کام میں آسانی کر دی۔ پھر وہ کہتی ہیں آہستہ آہستہ زندگی بھی بدل گئی اور اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے اپنے معاملات کرنا شروع کر دیے، گھر کے سب کام، سارے رشتے اللہ کی ذات کے لیے نبھانا شروع کر دیے۔ اور جب میری یہ توقع ہٹی تو میرے دل کے اندر یہ جو ہلچل تھی، یہ جو درد تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ سب سے پہلی بات دیکھیں، یہ جو مایوسی ہوتی ہے نا، یہ ہمیشہ توقعات کے بعد آتی ہے۔ جتنی بڑی ہم کسی سے توقع رکھتے ہیں اتنی بڑی ہمیں مایوسی ملتی ہیں۔ اور لوگ یاد رکھیے گا، چاہے کتنے بھی اچھے ہوں، لوگ ناقص ہیں، لوگ کمزور ہیں، وہ ہماری ہر ضرورت پوری نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ اور توقعات کا بوجھ کم کیسے کریں؟ اپنی یہ جو ہماری یہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو کہاں کریں؟ شفٹ کریں فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیں۔ لوگوں سے جو ہو، جو چاہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ پھر کیا کریں؟ ڈو ڈیڈس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ جو بھی عمل کرتی ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ جب نیت بدلے گی تکلیف کم ہوگی، ٹھیک ہے۔ بات کریں، کمیونیکیٹ کریں، اور کیا کریں کہ آپ اپنی کمزوریوں کو پہچانیں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، یہ ان کی فطرت ہے، اس پر دل نہ جلائیں۔ اور یہ چیز یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ سے مانگے وہ محروم نہیں رہتا۔ تو لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں۔ تو آج کا ہم پہلا سوال دیکھتے ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا سوال، وہ کون سا شخص ہے جس سے میری یا آپ کی سب سے بڑی توقع ہے، اور کیا میں نے کبھی اسے بتایا؟ پھر دوسری بات کہ دوسرا سوال، کیا میں اپنے کام اللہ کے لیے کرتی ہوں یا لوگوں کی تعریفوں کے لیے کرتی ہوں؟ بس خود سے یہ سوال کیجئے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کا ہمارا ٹاسک بہت گہرا ہے مگر بہت ضروری ہے کہ جب ہم توقعات لوگوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ پر رکھیں گی تو زندگی کا ہر رشتہ انشاءاللہ تعالیٰ پرسکون ہوتا جائے گا، ہر کام میں سکون آ جائے گا۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمیں فریڈم چاہیے، آزادی چاہیے، تو یاد رکھیے گا فریڈم یعنی یہ آزادی، اصل آزادی یہی ہے کہ آپ کی خوشی کسی انسان کے ہاتھ میں نہ ہو اور نہ ہی اپنی خوشی کسی انسان کے ہاتھ میں دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے دلوں سے لوگوں کی توقع کا بوجھ اٹھا لے، ہمیں وہ یقین دے کہ تو ہمارا ہر عمل دیکھتا ہے، تو ہماری ہر قربانی جانتا ہے، اور تو ہمارا ہر آنسو گنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔